حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فتنوں کے اسپیشلسٹ صحابی ہیں، جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں فتنوں کے حوالے سے اس امت میں، ان کے زیادہ تر تقریباً آلموسٹ ساری حدیثوں کے راوی حذیفہ بن یمان، رازدان رسول، خود بیان کرتے ہیں کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی توحید پوچھتے تھے، کبھی فضائل پوچھتے تھے، کبھی کچھ میں اللہ کے نبی سے جب سوال کرتا تھا فتنوں کے بارے میں کرتا تھا تاکہ میں فتنوں کو پہچان سکوں اور بچ جاؤں، میں فتنوں میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 12 منافقین کا نام بتایا تو وہ انہی حضرت حذیفہ بن یمان کو بتایا اور کسی صحابی کو نہیں بتایا، یہ اکیلے رازدان رسول اسلام تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہا حضرت حذیفہ مجھے بتا دو نام، کہنے لگے نہیں، اگر میں نے بتا دیا تو پھر میں رازدان کیسا رہا، نہیں بتاؤں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بس اتنا بتا دو میرا نام تو نہیں ہے؟ کہا ہاں تیرا نام نہیں ہے اس میں، اتنا ڈرتے تھے اللہ سے۔ بہرحال مختصر یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیان کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیٹھے درس دے رہے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہنے لگے لوگوں میری امت، اس امت کے اندر کتنی بدعات آ جائیں گی میں تمہیں بتاؤں؟ لوگ کہنے لگے ہاں ضرور بتائیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 پتھر منگوائے، ایک پتھر کے اوپر دوسرا پتھر رکھ دیا، پتھر رکھ کے کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ لوگوں کیا ان دونوں پتھروں کے درمیان میں تمہیں کوئی روشنی نظر آ رہی ہے؟ سارے کہنے لگے تقریباً ملتے جلتے تو پتھر ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ہیں، کوئی روشنی نہیں، ایک دوسرے کے اوپر آنے کی وجہ سے ان کے درمیان میں اندھیرا آ گیا۔ ہاں ہلکا پھلکا سائڈ سے پتھر کے ٹیڑھے پیڑے ہونے کی وجہ سے تھوڑی بہت روشنی تو اندر جا رہی ہے، لیکن اوور آل اندھیرا ہی اندھیرا غالب ہے، تھوڑی بہت کرنیں ہیں روشنی کی بس۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جس طرح یہ اندھیرا روشنی کے اوپر غالب ہے، اس طرح اس امت کے اندر اتنی بدعات آ جائیں گی کہ بدعات سنت کے اوپر غالب آ جائیں گی۔ جس طرح یہ روشنی تھوڑی سی ہے نا، اندھیرا بہت زیادہ ہے، اس طرح سنت پر عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہوں گے، سنتیں بہت کم رہ جائیں گی، بدعات بہت زیادہ ہو جائیں گی اور بدعات کا ان کے اوپر غلبہ ہوگا۔ یہ میری امت پر ان قریب وقت آنے والا ہے۔ یہ مثال دے کر سمجھایا، فرمایا وہ فتنوں کا دور ہے۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول یہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے، کیونکہ حضرت حذیفہ بن یمان جب فتنوں کے حوالے سے بات کرتے تھے اگر وہ موقوف بھی ہو تو اسے مرفوع سمجھا جاتا تھا۔ بہرحال فتنوں کے دور کی نشانی بتائی کہ بدعات کس طرح اس امت کے اندر سنت پر غالب آ جائیں گے۔ آج ذرا اپنے معاشرے کے اندر ہم غور کر کے دیکھتے ہیں، کوئی آدمی اس کے گھر فوتگی ہو جاتی ہے، اب وہ بندہ دین کو سمجھنے والا تھا، قرآن اس نے پڑھ لیا، حدیث کو پڑھ لیا، دین اس کو سمجھ میں آ گیا، اب وہ کہنے لگا کہ دیکھو بھائی میرا باپ فوت ہوا ہے، میری ماں فوت ہوئی ہے، میں اپنے گھر میں خطر کوئی کھانا شانا لوگوں کو نہیں کھلاؤں گا، کسی قسم کی کسی بدعت کو میں نے رائج نہیں کرنا، کوئی ختم نہیں ہوگا۔ لوگ مرنے کے بعد کیوں اکٹھے ہوں لوگوں میت کے گھر، کس چیز کے کھانے چل رہے ہیں، کھانے چل رہے ہیں، کوئی ختم نہیں ہوگا، کوئی پل نہیں ہوگا، کوئی پوڑی اس طرح سے نہیں بیٹھے گی جیسے آج کل رائج ہے۔ اگر کوئی بندہ اس طرح کی بات کرے، خاندان والے کیا کہتے ہیں؟ ہاں ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، ایسے کہتے ہیں؟ نہیں، خاندان والے کہتے ہیں یہ بندہ بے دین ہو گیا ہے، یہ بندہ دین کو چھوڑ ہی جا رہا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں، ماں باپ مر گئے ہیں، یہ سنتوں پر بھی عمل نہیں کرنا چاہتا، بجائے اس کے کہ یہ مان لیں کہ چلو یار یہ غلط تھی، رسم و رواج تھے، الٹا بدعات کو سنت کا نام دیا ہوا ہے، بدعات پر عمل نہ کرنے والے کو بے دین کہا جا رہا ہے۔ آج جو بندہ میلاد نہیں مناتا اس کو جی تانے دیے جاتے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، تو ابلیس ہے، وہ اللہ کے بندے ایک بندہ بدعت نہیں کر رہا، اوپر سے تم اس کو تانے دے رہے ہو، بدعت کو سنت کا نام دے دیا، میلاد کو دین بنا کے پیش کر دیا۔ اسی طرح دین کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں، میں نے اس کا نام اس لیے لیا کیونکہ ابھی لیٹسٹ گزری ہے، ورنہ جتنے بھی عبادات اس وقت معاشرے میں رائج ہیں بدعت کے نام پر، آپ ان کو چھوڑ کر دیکھو لوگ کہیں گے دین چھوڑی جا رہا ہے، اس قدر بدعات کا سنت پر غلبہ ہو چکا ہے۔